مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے چرچز کے اندر جو لوگ حوالہ پڑھتے ہیں ان میں سے 99% لوگ 99% لوگ جو حوالہ پڑھتے ہیں وہ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ غلط طریقے سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل نہیں جانتے کہ اردو میں کس طرح سے حوالہ پڑھا جاتا ہے، اس کا کچھ سے کچھ میننگ بن جاتا ہے۔ جیسے ایک شعر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ اردو میں ہر ایک چیز کے اصول ہیں، قانون ہیں، لیکن ہم کسی بھی اصول کو، قانون کو بالکل بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، وہی حرف آخر ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ایک کہانی کے ذریعے سے یہ بتا سکوں کہ ہم حوالہ پڑھتے ہوئے کس قدر غلطی کرتے ہیں۔ ایک پاسٹر کی ایک کلیسیا میں ایک شخص تھا جو کہ اردو کا پروفیسر تھا۔ وہ پاسٹر اکثر اس کے گھر جاتے اور اس سے جا کر کہتے کہ پروفیسر صاحب چرچ آیا کریں، دعا کیا کریں ہمارے ساتھ۔ اب وہ ایک مصروف شخصیت تھے، انہیں واقعی وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ چرچ آ سکیں۔ کافی دیر تک وہ پڑھاتے رہتے اور واقعی ان کو وقت نہیں ملتا تھا، لیکن خیر پاسٹر صاحب بار بار ان کو کہتے تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ چلیں آج میرے پاس تھوڑا وقت بھی ہے تو میں چرچ چلا جاتا ہوں۔ وہ چرچ گئے، جا کر ابھی بیٹھے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ایک لڑکا سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے 150 زبور تلاوت کروں گا۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ بول رہا ہے کہ میں 150 زبور تلاوت کروں گا تو وہ اٹھے اور گھر واپس چلے گئے۔ پاسٹر صاحب سامنے بیٹھے دیکھ رہے تھے، پروفیسر صاحب آئے تو ہیں لیکن واپس چلے گئے ہیں۔ خیر ان کا گلہ بھی بنتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ ان کے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر انہوں نے ان کے ساتھ گلہ کیا، شکوہ کیا کہ آپ آئے بھی ہیں اور پھر بھی آپ کچھ دیر آپ نے انتظار نہیں کیا، خدا کا کلام آپ نے نہیں سنا، پرستش میں آپ شامل نہیں ہوئے اور اٹھ کر آپ واپس آ گئے ہیں۔ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ تو وہ پروفیسر صاحب ان کو جواب دیتے ہیں کہ سر بات ایسے ہے کہ میں گیا تو اسی لیے تھا اور میرے پاس وقت بھی اتنا ہی تھا کہ میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ جو کلام سناتے وہ سن کے میں واپس آ جاتا۔ تو میں گیا بھی اسی لیے تھا، لیکن جو لڑکا سامنے آیا تھا اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے سامنے 150 زبور تلاوت کروں گا، تو میں نے سوچا کہ یہاں تو بہت وقت لگ جائے گا کہ کہاں وہ ایک سے شروع کرے گا اور 150 زبور تک جائے گا۔ اگر ایک زبور پر وہ 2 منٹ 3 منٹ بھی لگاتا ہے تو یہ تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا، یہاں تو گھنٹوں کے حساب سے وقت لگ جائے گا۔ تو وہ پادری صاحب ہنسنا شروع ہو گئے اور وہ کہتے ہیں آپ کیسے پروفیسر ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ حوالہ اسی طرح سے بولا جاتا ہے۔ 150 زبور کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف 150 نمبر جو زبور ہیں اس کی وہ تلاوت کرے گا۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ سر سوری، اس لیے کہ اردو کے اصول کے مطابق اگر آپ اس طرح سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ 1 سے 150 تک جائیں گے، لیکن یہی اگر آپ اس طریقے سے کہتے کہ میں آپ کے سامنے زبور 150 کی تلاوت کروں گا تو اس میں بات کا فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ اور جگہوں پہ نوٹ کیا ہوگا، جب ہم اناجیل کے یا دوسری کتابوں کے حوالے پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، جیسے میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے متی کی انجیل میں سے ایک حوالہ تلاوت کرنے لگا ہوں جو عام طور پہ بولا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 14 آیت۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ اس کا 13 باب اور اس کی 14 آیت۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا 13 باب تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو سارے باب ہیں وہ سارے پڑھ کر میں 14ویں آیت تک جاؤں گا۔ بڑا عجیب سا یہ لگتا ہے کہ جب ہم حوالہ بولتے ہیں تو ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ میل نہیں کھاتے، ہم ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ ہماری باتوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک خلیج خائل رہتی ہے۔ اب یہی حوالہ جو صحیح پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں متی کی انجیل، آپ متی کی انجیل بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ دونوں جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے متی کی انجیل اس کا 13واں باب، آپ نے کہنا ہے 13واں باب، آپ نے یہ نہیں کہنا 13 باب۔ اگر آپ کہتے ہیں 13 باب تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 1 سے لے کے 13 باب تک پڑھیں گے، آپ 13 کے 13 سارے باب پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 13واں باب پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے جو پیچھے باب ہیں وہ نہیں، صرف اور صرف 13واں باب پڑھنا ہے۔
پھر اس میں جب آگے آپ کوئی ایک آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے کہ اور اس کی 14ویں آیت، یہ نہیں کہیں گے اس کی 14 آیت۔ اگر آپ کہتے ہیں 14 آیت تو اس کا مطلب ہوگا کہ 1 سے لے کر 14 آیت تک۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس زبان کے مطابق ہم یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہوں گے تو یقین مانیں ہم دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں سکتے۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ حوالہ پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ آپ کہیں گے سب سے پہلے آپ نے کتاب کا نام لینا ہے، متی کی انجیل، پھر اس کے بعد آپ نے باب کا بتانا ہے، اس کا 13واں باب، 13 باب نہیں کہنا، اس کا 13واں باب، پھر اس کے بعد آپ نے جو آیت پڑھنی ہے اس کا حوالہ آپ نے بتانا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے اس کی 14ویں آیت، کبھی بھی یہ نہیں کہنا اس کی 14 آیت، اور اگر آپ کچھ آیات کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے اس کی 10ویں آیت سے لے کے 14ویں آیت تک۔ اس سے جو سامنے بیٹھا شخص ہوگا، جو پڑھا لکھا شخص ہوگا، وہ آپ کو قابل فہم شخص سمجھے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ بھئی آپ گرامر کو سمجھتے ہیں، اور وہ بڑے دھیان سے آپ کی بات کو سنے گا۔ ورنہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے ان پروفیسر صاحب کی، ان کی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جو اردو زبان کو سمجھتا ہوگا، وہ پہلے جملے سے یہ سمجھ جائے گا جس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے وہ آگے کیا مجھے بتائے گا، کیا مجھے سکھائے گا، میں کیا اس سے سیکھوں گا۔ خدا نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے کہ ہم ان پڑھوں کے درمیان، پڑھے لکھوں کے درمیان، سب کے درمیان ہم ایسے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے ہر ایک چیز کو پیش کرنا ہوتا ہے کہ اس پیغام کو ان پڑھ بھی سمجھ سکیں، پڑھے لکھے بھی سمجھ سکیں، جو پروفیسر ہیں، عالم ہیں، وہ بھی سمجھ سکیں۔ ہم نے اس طریقے سے چیز کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم صرف اور صرف جو ان پڑھ لوگ ہیں صرف ان کے لیے میسج تیار کریں گے تو پڑھے لکھے لوگ اور جو عالم لوگ ہیں وہ رہ جائیں گے، اور اگر ہم صرف عالم لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تیار کریں گے، ان پڑھ لوگ رہ جائیں گے۔ اس لیے کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی سب لوگ سیکھ سکیں، اور ایک جیسا سیکھ سکیں اور درست سیکھ سکیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے ایسی کئی اور باتیں کہ جو ہم کلیسیا میں کرتے ہیں، چرچ میں کرتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل بھی ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اگر میری کسی بات کا برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں اور ایسی باتوں کو لانے والا ہوں کہ جن میں ہم غلطی کرتے ہیں، اور چرچ میں، خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر غلطی کرتے ہیں، جو کہ ہمیں بالکل بھی کرنا نہیں چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو ان الفاظ پہ میں بنانے والا ہوں کہ جو چرچ کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ لفظ ہم غلط تلفظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ آپ اس سے بھی سیکھیں، جڑے رہیں، تاکہ اس کے بعد جو دوسری ویڈیو آئے گی آپ ضرور سیکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔